اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھیں گے جناب 8واں رکوع سورہ ہود کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، تمہارا کوئی خدا نہیں اس کے علاوہ۔ وَلَا تَبْخَسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، نہ کمی کیا کرو ناپ اور تول میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال تو ہو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر اس دن کا عذاب نہ آ جائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اے میری قوم پورا کیا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ، اور نہ گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ اتنی تکلیف دہ بات ہے نا، اتنی پریشان کن بات ہے۔ پاکستان میرا خیال ہے دنیا کے سب سے کرپٹ ترین ملکوں میں اس وقت شامل ہوگا، جہاں ہر چیز میں ناپ تول میں کمی ہے۔ کوئی آئٹم بجلی، پانی، گیس، موبائل فون اور کھانے کی ساری چیزیں من جملہ کوئی چیز نہیں، دودھ، چینی، انڈے، مرغی، چاول، گراسری کا کوئی آئٹم، صرف صابن، تیل، کوئی چیز اس میزان پہ پوری نہیں اترتی، نہ سٹینڈرڈ میں، معیار میں، اور نہ وزن میں۔ اس کا میں بالکل ہی آئی وٹنس ہوں۔ یہ میں نے گھر لا کے وہ اسکیل بھی رکھا اور اس کو چیک کر کے تول کے بھی چیک کر لیا۔ چاول لایا، بالکل قریبی ہمارے دوست ہیں، ان سے چاول لایا 5 کلو، گھر لا کے دیکھا جو 800 گرام، 4 کلو 800 گرام، 200 گرام چاول کم۔ یہ یعنی بالکل میں اپنا بتا رہا ہوں آپ کو ذاتی۔ چینی دیکھی تو پورے 5 کلو تھی، مطلب ٹھیک تھا، میں کہہ کہ شکنا گئی اس میں بھی ہو جائے، مقصد بات کریں۔ لیکن چینی جب ہم نے کھائی ہے تو چینی میں میٹھاس نہیں، وہ میں نے اس کا کیرمل بنایا، وہ کیرمل نہیں بنتا، یا تو وہ جل جاتا ہے یا وہ، یعنی اس کے اندر فرق ہے، باریک چینی عجیب اس میں کیا ملا ہوا ہے، یا تو اس کی کوالٹی میں فرق ہے یا اس کی کوانٹٹی میں فرق ہے، اور کوئی آئٹم نہیں۔ ابھی کل میں آپ کو بتا رہا تھا، جیسے ہمارے بھائی صاحب ہیں نا انگلینڈ میں، ان سے میں بات کر رہا تھا کہ جی ہمیں اتفاق سے فرسٹ ایور شاید زندگی میں پہلی بار مجھے یاد ہے کہ شہد کھایا ہم نے اصلی پچھلے دنوں چھتے کا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو نارمل ہے کہ ہوتا ہی خالص ہے، یو کے میں، یو کے کا اپنا کافی ہوتا ہے، اور اسپین سے بھی آ جاتا ہے، یورپ سے کافی ملکوں سے آ جاتا ہے، ترکش بھی آ جاتا ہے، کہیں سے آ جاتا ہے، اور یہ گارنٹی ہے کہ اس کے اندر 1% بھی اگر ملاوٹ شو ہو گئی تو وہ کمپنی بینڈ ہو جائے گی، دوبارہ سیل نہیں کر سکتی، وہ تو ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہو جائے گا۔ کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ آپ کو سب سٹینڈرڈ دے یا وہ شہد نہ ہو، اور سستا اتنا، وہ کہتے ہیں جتنے کا یہ بریڈ ہے اتنے کا ہی شہد ہے، 1 پاؤ 1.79 کا پاؤنڈز کا۔ اتنے کی کہتے ہیں بریڈ لے لیتے ہیں، اور اتنے کے شہد کا پیکٹ بھی وہ بوتل لے لیتے ہیں، کھایا کوئی مسئلہ نہیں، 100% پیور۔ آپ مجھے ڈھونڈ کر دکھا دیں 100% مکھن کہیں ملتا ہو، بالکل پیور مکھن، 100% پیور گھی دیسی کہیں سے ملتا ہو، یہ ڈبے بھرے پڑے ہیں بازار میں، اور آپ کھول کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی کنفرم ہے یہ بات کہ جو کچھ آپ خرید رہے ہیں، پیسہ بھی پورا دے رہے ہیں اور مہنگا دے رہے ہیں، اور بہت سارا ٹیکس پے کر کے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں فرق ہے۔ آپ پیٹرول لے لیں چلے جائیں، اور مجھے وہ پمپ بتا دیں جہاں سے پورا پیٹرول مل جائے آپ کو، اور کوالٹی مل جائے، اور اس میں ملاوٹ نہ ہو، اور اس میں گندگی نہ ہو۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کسی اور کا کہ ماشاءاللہ اچھی کوئی امپائر ٹھیک ٹھاک کھڑا کر لیا، اور وہ ملازم ہیں OGDCL میں۔ میں کہا ہونا ہی ہے، ایک چھوٹا سا ملازم وہاں کا اگر 8 یا 10 گھر پنڈی، راولپنڈی، اسلام آباد میں بناتا ہے، پنڈی اسلام آباد میں، وہ وجہ کیا ہے، پیچھے کیا، کہاں سے اتنے دولت کہاں سے آتی ہے، ایک سرکاری ملازم کیسے بنا سکتا ہے، وہ چھوٹا آدمی، مطلب افسر بھی نہ ہو، VIP افسر نہیں،
ہوتا یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان میں پھر لیں اور وہ پمپ مجھے ڈھونڈ کر بتا دیں جہاں 100% بالکل پورے ناپ تول کے ساتھ پورا پیٹرول مل رہا ہے. اور کتنے ہوں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں پمپ ہیں پاکستان میں. کتنے ہوں گے؟ تمام کے تمام ہی کچھ پیسہ بھیج رہے ہیں وہاں پر, اپنا کمیشن لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ, اوگرا کے ساتھ یا OGDCL کے ساتھ پوری منسٹری آئل اینڈ گیس کی کھائے چلے جا رہے ہیں. پوچھ ہی نہیں رہا, آج تک کبھی پکڑا ہی نہیں جاتا, کبھی نہیں پکڑا جاتا, امکان ہی نہیں اس بات کا. ہم ذلیل ہو گئے کہ جناب علی موٹر سائیکل پہ دھکے کھا کے گھیس پیٹ کے پیٹرول ڈلوانا بڑی مشکل سے, گاڑیوں میں بھرنا ایک عذاب, اور پتہ چلتا ہے کہ جی یہ پورا نہیں ہے, یہ کنفرم ہے, اور آپ اس سے لڑ لیں. وہ لڑنے کے لیے آپ سے تیار ہے پیٹرول پمپ والا. وہ کہے گا, پہلی بات تو کرے گا جی میں تو ہوں ملازم, میں تو یہاں پہ ہوں دہاڑی دار, میرا تو کام نہیں. وہ مینیجیریل لیول لے آئے, وہ بھی کیا ملازم, مالک اٹھا لیں, اور وہ بدماش ہوگا, اچھا بھلا بدماش ہوگا, وہ پروں میں پانی نہیں پڑنے دے گا. کر لیں آپ کہیں میں AC کو فون کرتا ہوں, DC کو, وہ آپ سے پہلے DG DP کو فون کر دے گا, اس سے بھی اس کے کسی بات کو فون کر دے گا. وہ AC DC تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے آگے, وہ اس کے کسی باپ دادے کو فون کر دے گا, بلا لاؤ اس کو, ایسی تیسی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دوست جمائے گا, ہو سکتا ہے وہ آپ کو مارے, ہو سکتا ہے آپ کو پھینٹی لگا دیں 4-6 آدمی مل کے, آپ اسے کہہ کے دیکھ لیں. آپ ریڈی پر چلے جائیں, کنفرم ہے 1 درجن کیلا ابھی لے آئیں, ابھی چلے جائیں لے آئیں, اور اس میں سے سارے کیلے مجھے ٹھیک دکھا دیں, گارنٹی ہے, میں کہتا ہوں درجن میں سے سارے کیلے صحیح دکھا دیں آپ کہ سارے ٹھیک تھے. ایمانداری کی بات ہے, ایک بھی چانس نہیں کہ پورے آپ 12 کیلے اٹھا لیں اور سارے ٹھیک ہوں, اس میں سے 2 یا 3 خراب ہوں گے. ابھی پچھلے دنوں میں بچوں کے ساتھ تھا, تو بچوں کے ساتھ آپ ہوں تو بیڑا ہی فرق ہے. وہ ہم نے کیلے لے لیے اور جناب گھر لا کے دیکھا تو اس میں 6-7 کیلے بالکل سڑے ہوئے بدبو والے کیلے تھے. ہم نے وہ رسپیکٹ میں لے لیے کہ جی ٹھیک ہے, ٹرسٹ کر لیا کہ جی دے دے گا, کون سی بات ہے. اب اس میں 170 150-200 روپے میں کتنی بےمانی کرے گا, 1-2 خراب ہوتے ہی. وہ 6 خراب سڑے ہوئے نکل آئے, باقاعدہ اس میں لگ رہا تھا کیڑے ہیں, کھانے لگے. ورنہ گلے ہوئے کیلے نا میں الگ کر کے کھا لیتا ہوں, بچے تو نہیں کھاتے, میں کھا لیتا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہے. وہ میں نہیں کھا سکا, مطلب میں بندروں کی پوروج ہے شاید میرے, میں تو کھا لیتا ہوں, لیکن میں وہ والا میں نہیں کھا سکا. یعنی یہ گارنٹی ہو چکی ہے اس سرزمین پاکستان میں کہ نہ یہاں پکڑا جائے گا, نہ یہاں پوچھا جائے گا. اور قرآن شریف میں ایک سورت باقاعدہ ہے, اس کے اوپر پورا ایک ٹاپک ہی ہے, سورہ ہود کے اندر پورا ٹاپک ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا. حضرت شعیب علیہ السلام کوئی چھوٹے موٹے نبی وقت کے نہیں گزرے. اگر ان کی پوری قوم پہ عذاب آیا نا, تو کتاب والے نبی جن کے بارے میں کتاب کی اتھینٹیکیشن ہے کہ جی ان کو باقاعدہ ریٹن اسکرپچر ہے ان کے پاس, یا قوم پہ عذاب آیا, یہ کوئی چھوٹی قوموں کا ذکر نہیں ہے. مدائن شعیب آج بھی عرب ممالک میں آپ جا کے دیکھتے ہیں, ان کے باقیات بالکل موجود ہیں. زیادہ چانس اس بات کا ہے, جو مطلب 100% کنفرم نہیں ہے, کہ ایک شعیب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فادر ان لا, سسر ان کے, تو یہ شاید وہی ہیں. 90% چانس اس بات کا, ہو سکتا ہے یہ ایک اور ہوں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا ذکر ملتا ہے کہ وہ شعیب نام کی تھے اور وہ کے نبی تھے. تو یہ کنفرم نہیں ہے, مجھے ابھی تک نہیں ہوا, ہو سکتا ہے کنفرم ہی ہو, میں مطلب ایسی بات کر رہا ہوں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کا قرآن شریف میں جو ذکر ہے, یہ ایک بہت بڑی ٹھاک قوم تھی, بہت بڑی قوم تھی, اور یہ بڑے عرصے. اور نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی اس ایپ کا ثبوت ملتا ہے کہ جی اس میں بھی ناپ تول کی کمی وہ کرتے تھے, اور اس کو اصول کہتے تھے, کام کاروبار. وہ اکانومی بھی کرتے تھے, اصل میں اکانومسٹ تھے وہ بھی. وہ سود کے نئے طریقے, مارگیج کے نئے اصول, اور یہ اسی طرح کے اسٹاک ایکسچینج کے نئے قوانین کہ جی یہ بالکل لیگل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ہوتا ہے مارگیج کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ مطلب بائیں کرتے ہیں چیزیں قسطوں کے اوپر, انسٹالمنٹس پہ, وہ اس میں کچھ رعایتیں ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے کہ سود نہ کہلائے, ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ایکسٹریم آتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سود شروع ہو رہا ہے. وہ بائر اور سیلر دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب سود شامل ہو گیا. تو بہرحال یعنی گن کر آج کے سبق میں آپ پڑھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بالکل ہی ڈائریکٹ اور وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ کام مت کرنا. دیکھو ہم نے ایک قوم کے اوپر بڑا سخت عذاب نازل کیا ہے, بڑا زبردست, تو اس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے, میں ابھی وہ ایک داڑھی والا پٹھان ہے, یہ سارے مسجد جاتے ہیں, میرے ساتھ نماز پڑھی ہوئی ہے اس آدمی نے, ہمارا وہ ساتھی ہے, سبھی اب جاننے والے. میں وہاں سے لے آیا ابھی کچھ عرصے پہلے پورے 1 کلو سیب, اندازہ تو کرنا آپ ذرا ہے, امیر میں آدمی ہوں, 1 کلو سیب لے لیے,
اور وہاں سے لے کر میں گھر آیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو کم ہے. وہ ہم نے جناب مشین پہ رکھا, وہ 920 گرام, 80 گرام کم. میں پھر لے گیا موٹر سائیکل دوبارہ لے کے گیا. اچھا وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس کے ہاتھ میں سیب ہے اور یہ مسئلہ ہو گیا. اور وہ گڑبڑائے, دائیں بائیں دیکھے, لیکن ریڈی چھوڑ کے جاتا کدھر آ گیا. جی وعلیکم, یہ بھائی وہ خان صاحب تھے. میں نے کہا کہ اسے تولا وہی 980 گرام. میں نے کہا یار 920 گرام. میں نے کہا یار انسانیت. نہیں وہ میری مشین تھوڑی خراب ہے نا, اس وقت میں نے بٹن دبا کے آن کی تھی نا تو وہ صحیح نہیں ہوا, وہ ابھی آن ہو رہی تھی تو میں نے تول دیا. یہ ایک سیب آپ اور لے جائیں. اچھا جی. میں نے کہا یہ جو 100 روپے کا پیٹرول لگ گیا, ادھر سے جانا ادھر سے آنا, دوبارہ دوسرا پھیرا, یہ پیٹرول کون دے گا؟ کیا کیوں ہے تم نے؟ اب کوئی پوچھے کہ نمازیں روزے, یہ اذان ہونے سے پہلے دوڑ رہے ہوتے ہیں مسجد میں. اذان ابھی شروع نہیں ہوئی, ابھی وہ کرتے نا پھونکے نہیں ہوتے مارتے, وہ ٹھک 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 بجاتے. یہ جیسی شروع ہوئی استینے اوپر کی, وہ مسجد جا رہا ہے. وقفہ برائے نماز. کس بات کی نماز, کس چیز کی عبادت, کیا کرتے کیا ہو؟ ابھی بھی ایک آدمی تھا, وہ پتہ نہیں کون تھا, وہ رو رہا تھا اسی بات کو. شروع سے ہمارا بلڈ اپ ایسا ہے کہ بنیادی طور پہ تو جاہل جو ہے وہ مذہبی ہوگا. یعنی بڑے دکھ کی بات ہے یہ کہ جو معاشرتی طور پہ اسکول کالج, اچھا یونیورسٹی کالج نہیں پڑھا, وہ مذہب کی طرف آ کے داڑھی رکھ کے نا وہ مولوی ہو جاتا ہے, اور وہ ان کو برا سمجھتا ہے. ماڈرن لینگویجز کو, ماڈرن ٹیکنیکس کو, ماڈرن ایجوکیشن کو وہ برا کہے گا ہمیشہ کہ جی یہ شیطان کا کام ہے. اس لیے کہ وہ بھاگا بگوڑا, اعلیٰ تعلیم کو وہ کیا, وہ اسکولنگ پوری نہیں ہوئی. اب وہ جناب علی کرتے کیا ہے کہ نماز میں ان کو پہلی بات جو یعنی عبادت سے ریلیٹڈ ہے, پہلی بات کہ جی باقی سارے تو برا کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں ٹھیک, ہماری عبادت ہے بڑی اچھی, ہم بڑے نیک لوگ ہیں, نماز پڑھو. اب حج کر لو, وہ تو سوا ستیہ ناس ہو گیا, بیڑا ہی غرق. پھر تو حج کرنے کا مطلب کہ وہ ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمائی ہے, وہ کسی اور کے لیے صادق ہے, وہ یہ اٹھا لیتا ہے کہ جس نے حج کیا وہ بالکل ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے, بالکل کوئی گناہ اس نے کیا ہی نہیں. یہاں آگے دوبارہ شروع کر دو, یہاں آگے دوبارہ شروع کر دو. کوئی ان سے پوچھے خبیث کے بچوں, تمہیں پتا ہے کہ کس گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ وہ گناہ ہے, وہ غلطیاں, وہ سیئات, وہ معاملات جو براہ راست اللہ تعالیٰ اور بندے کے ہیں. آپ نے جو حقوق اللہ پورے نہیں کیے, وہ آپ جب حج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو میرے دربار حاضر ہو گیا, معافی تلافی کر لی, دھو لیا, ٹھیک ہے وہ معاف ہے. بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ بھی میں معاف کر دیتا ہوں. لوگوں کا لوگوں سے معاملہ. صبح کے سبق میں بھی اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ میں نے عرض کی قرآن شریف سے ہی کہ انسان اگر مسلمان ہے وہ اکیلا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. وہ ایک کمیونٹی کا حصہ ہے, وہ ایک گروہ کا حصہ ہے. اس کے لیے وبالوالدین احسانہ ہے, وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, سب کے حقوق ہیں اس کے اوپر, سب قریبی رشتہ داروں کے, یتامہ کے, مساکین کے, اور راہ چلتے مسافر کے جو باہر سے کہیں گزر گیا. آپ کے پریمیسز سے, آپ کی ٹیریٹری سے, آپ کی سراؤنڈنگ میں سے اگر کوئی آدمی پیسج ہے اور وہ وہاں سے گزر رہا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے کمفرٹ کے, کہ آپ اسے سہولت دیں گے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو. اور یعنی رشتہ داروں میں ایسے, یعنی قرآن شریف کی آیت ہے ایسی کہ ایسے پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہوں اور ایسے پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار نہ ہوں, سب کے حقوق ہیں تمہارے اوپر, کمیونٹی سے باہر نہیں ہے. اور کہیں معافی نہیں, کسی جگہ نہیں لکھا کہ یہ ہم ان کے عوام الناس کے انسان سے حقوق میں معاف کر دوں گا, میں اللہ تعالیٰ معاف کر دوں. اس کا معاملہ احادیث میں بڑی وضاحت سے ملتا ہے کہ یہ تو لوگوں کے معاملات ہی آپس میں طے کیے جائیں گے, یہ خود ہی ایک دوسرے کو کریں گے, اور نیکیاں اور بدیوں کے پلڑے ان کے کر دیے جائیں گے. اب وہاں تو لین دین ہوگا نہیں تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی, اور پھر جب پورا نہ ہو تو اس کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. اس طرح میزان برابر کیے جائیں گے, لین دین برابر کر دیا جائے گا. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی, امکان نہیں اس بات کا کہ منصف ہو اللہ تعالیٰ اور کسی پہ زیادتی ہوئی اور وہ اس کو اگنور کر دے کہ چل خیر ہے کوئی گل نہیں. یہ وہاں وہ کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے قرآن شریف میں کہ میں حساب کتاب لوں گا بڑے انصاف کے ساتھ. تو میں بہت پسند ہے انصاف کرنا, تو میں انصاف کروں گا, اور ایک ٹائم آئے گا کچھ بھی باقی بچا نہیں ہوگا, کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو لکھا نہ ہو, کچھ بچا رہ جائے. تو انسانوں سے معاملات اتنے لائٹ لیتے ہیں لوگ,
اتنا لائٹ لیتے ہیں اس بات کو. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جھگڑا کہاں ہو رہا ہے آج کل؟ بہن بھائیوں، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، اور پڑوسیوں میں، جن کی دیواریں ملی ہوئی آپس میں. میں خود اس میں شامل ہوں. میں خود ایک بنیادی سا اختلاف ہو گیا ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا، کہ ان کا بچہ کوئی سیڑھی لگا کے ہماری چھت پہ چڑھ گیا اور ہماری مرغیاں وہ بیمار ہو گئیں، کیونکہ ہم تو وہ کرتے تھے بہت احتیاط. اب وہ 2 4 5 دفعہ چڑھا بھی اور کچھ چیزیں بھی اٹھا کے لے گیا. ہم نے ان کا دروازہ بجایا. میں نے کہا کہ سیڑھی لگا کے بچہ چڑھ جاتا ہے ہماری چھت پہ، آپ کوئی خدا کا خوف کریں. وہ بات سے آج تک ناراض ہے، اس بات پہ ناراض ہے. میں نے انہیں کہا بچے کا قصور نہیں ہے، آپ اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے. اب اس میں پوٹینشیل ہے، لیکن نہ اس کے پاس فٹ بال ہے، نہ اس کے پاس سائیکل ہے، نہ اس کے پاس ٹیلی ویژن ہے، نہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی ایکسائٹمنٹ ڈھونڈ رہا ہے. اس کو کچھ چیزیں لے کر دو. بچہ ہے، چھوٹا ہے، تربیت نہیں. مقصد میں بات کر رہا ہوں کہ وہی جو قرآن شریف میں نا، اسی کی ضد پہ ہم بیٹھے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ایسا ہو جاتا ہے کہ بحث ہو جائے گی کسی سے بغیر وجہ کے کوئی متھے لگ جائے گا. آپ بالکل سکون سے بیٹھے کہ یار بالکل ٹینشن نہیں لے سکتا، بالکل دماغ گرم ہو جاتا ہے، مت کرنا، کوئی پنگا نہیں لینا، اگنور کر رہے ہیں اگنور، پھر بھی رولا پڑ رہا ہے. یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ عذاب کی نشانیاں ہیں. عذاب بالکل قریب ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جیسے لکھا ہے إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شاید کی دور کی بات ہے، بعد میں کبھی ہوگا. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ وقت قریب ہے. اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے نا یہ، اتنا سنجیدہ جو میں آج کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سوچتے جائیں گے اور آپ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے جائیں گے. ختم ہی نہیں ہو رہا. آپ جدھر ہاتھ بڑھائیں، قدم اٹھائیں، اور آپ کے ساتھ بھی کام شروع ہو جائے گا. ہم نے وہ ڈیری فارمنگ کی، بھینسوں کا دودھ اور گائے کا دودھ ہم وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں. تو چانس ہی نہیں کی تھی ہم نے اس میں ملاوٹ کرنی ہو، کبھی کوئی امکان نہیں. ایون وہ بالٹیاں بھی جو کھنگال کر دودھ کی، کھنگال کے پانی سے ہو، وہ ہم دودھ میں نہیں ڈالتے تھے، وہ بھینسوں کے چارے میں ڈال دیتے تھے. ہمارے ساتھ تھے ایک شیخ صاحب، وہ ساتھ والے نا فارم پہ، اور انہوں نے رکھی ہوئی تھی مرغیاں. تو وہ لیئر مرغیاں تھیں، انڈے. اب وہ مجھ سے یہی لڑتا رہتا تھا کہ جی دیکھیں آپ نے تو بھینسیں رکھ لی ہیں، تو آپ کے پاس تو موقع ہے، آپ اس میں پانی ملا سکتے ہیں، آپ اس میں ملاوٹی دودھ ملا سکتے ہیں، آپ اس میں کیمیکل ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے فیٹس پورے کر سکتے ہیں. ہر طرح کا پاؤڈر دوائی موجود ہے بازار میں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو بے ایمانی کا موقع نہیں. میں انڈا تو نہیں بنا سکتا مرغی کا. یہ تو جو دے گی سو دے گی. میں کہا یار یہ بھی ہیلپ لیس آدمی ہے بیچارہ، بے ایمانی کا موقع نہیں مل رہا. تو وہ اس پہ بڑا اس کو ریگریٹ تھا کہ یہ میں غلط کام میں پڑ گیا، اس میں بے ایمانی کر نہیں سکتا. بس جو مرغی انڈا دے گی سو وہ میں وہی بیچوں گا. تو بہرحال یہ ہیں لوگ. میں نے کہا چلو شکر کرے آدمی، کچھ تو بچے میں ہے، کچھ تو ایسا کوئی مل جائے جو بے ایمانی کر ہی نہیں سکتا. اور بچے گا ہی تب، رکے گا ہی تب جب کر نہ سکتا ہو. جو کر سکتا ہو وہ کدھر رکتا ہے؟ بڑی خوفناک بات ہے، بڑی خوفناک بات. اور جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات آ جائے کہ قرآن شریف میں لکھا ہو کہ ہم نے ان کے قوم پہ عذاب نازل کر دیا، کوئی معمولی بات ہے، کوئی چھوٹی سی بات، چھوٹا مسئلہ ہے. یہ بڑا خوفناک مسئلہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، نہ ہی گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، نہ بھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. جو بچ رہے اللہ کے دیے سے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر ایماندار ہو، اور میں نہیں ہوں تم پر نگرانی کی بات. یہ بڑی واضح قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا کہ دیکھو ہم تمہارے کندھے ہلکے کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تمہارے بوجھ تم سے ہٹا دیں. اور جو ہمیں پتہ ہے، ہم نے قرآن شریف پچھلے سبق کے جو صبح کا سبق تھا اس میں کہ ہم نے انسان کو بڑا کمزور بنایا. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، تو ہم اس کے بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں. ہم اسے وہ راستہ بتا رہے ہیں کہ آسانی سے کر لیں، بتا لیں اپنا. تو جو ہم دیں گے وہ کلاس کا دیں گے، اس کا ایک معیار ہوگا. جو تم لوگے اس کے معیار ہمارے معیار کے مطابق تو نہیں ہوگا، تو گرا ہوا ہوگا بیڑا کر. تو جو ہم سے ہمارا دیا ہوا بچ جائے بس وہ تمہارے لیے کافی ہے، باقی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. انسان آج بھی اگر یہ سوچے کہ جی مجھے کیا چاہیے، میری ضرورت ہے کیا، تو آپ اگر صدقے دل سے سوچیں گے تو آپ کی ساری لسٹ ختم ہو جائے گی. ان فیکٹ یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو، کچھ بھی نہیں چاہیے. ایون سطر ڈھانپنے کا کپڑا بھی آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے. وہ صرف دوسروں کی شرم و شرمی آپ کو کام آ جاتے ہیں کہ جی آپ کم از کم سطر ڈھانپ لیں، کمیونٹی میں رہنا ہے.
دیٹ از آل. اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے. میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں قرآن شریف سے کیسے ہے. بالکل ایسا ہی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ. پہلے سپارے میں جس کا ذکر پڑتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو نکال لیا اور بڑے پناہ دی، اور ان کو ہم نے بتایا کہ جناب تمہاری بیٹیاں کو وہ بدکاری کے لیے روکتے تھے اور زیادتی کے لیے روکتے تھے اور بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے. بڑی آزمائش تھی فرعون کی. ہم نے تمہیں اس سے نکال لیا، تمہارے اوپر ایک برگزیدہ رسول بھیج دیا ہے، تمہارے اوپر کتاب نازل کر دی ہے، تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کر دیا ہے، تمہارے لیے 12 چشمے علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں. کھاؤ پیو مزے کرو. جنت جیسی وادی میں تمہیں اتار دیا ہے. ریسٹ مارو، چل مارو. تمہیں کچھ نہیں کرنا، نہ کپڑا، نہ لڑتا، نہ لینا نہ دینا، نہ کاروبار، نہ کام، نہ محنت، نہ مزدوری، نہ کھیتی باڑی، کچھ نہیں. پکا پکایا کھانا نازل ہو رہا ہے. کھاؤ پیو، گھومو پھرو، ایکسپلور کرو دنیا، موج کرو. ان خبیثوں نے کہا کہ نہیں، ہم بور ہو رہے ہیں، ہم نے تو کام کاروبار کرنا ہے، ہم نے کھیتی کرنی ہے، ہم اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ پھر اس ذلیل زندگی میں واپس جاؤ. دھتکار دیے گئے ہو، جاؤ ذلیل زندگی میں واپس. ہم ولنگلی قرآن شریف پڑھنے والے دھتکاری ہوئی زندگی میں واپس جاتے ہیں. ولنگلی ہم جانتے ہیں کہ یہ جب آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کو دھتکاری ہوئی زندگی میں واپس بھیجا جائے گا، مال متاع کی زندگی میں. آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ اگر وہ ایسی ایک گھٹیا سی 3rd کلاس قوم پہ جو نافرمان ہونے والی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا؟ یہ تو کنفرم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب من و سلوہ نازل کیا ہے ان پہ، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، فرعون سے نکالا انہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا کہ یہی خبیث کے بچے نافرمان ہو جائیں گے اور پوری دنیا کے لیے عذاب بنیں گے، سہانے روح بن جائیں گے، بیڑا غرق. پتا تھا اللہ تعالیٰ کو، تب بھی ان پہ نوازشیں کی ہیں. آپ پہ بھی کرتا کہ نہ کرتا. ہاں، صبر، استقامت، پرہیزگاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وے آف لائف بتایا کہ جی آپ محنت مزدوری کریں، دوسروں کے کام آئیں. آسمان سے کسی چیز کے نازل ہونے کی تمنا نہ کریں. پہلے لوگ تمنا کر کے دیکھ چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، بھٹک گئے، راستے سے بہہ گئے، بیڑا غرق ہو گئے، واپس راندان درگاہ ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل واضح آپ کو مل جاتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی. لوگوں نے کہا دعا کراؤ، ہمارے تو ڈھیر بندے بیٹھے ہیں، کھانا کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہوا اور ان کے لیے وہ عید قرار پائی. قرآن شریف میں ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ترغیب نہیں دی کہ تم ایسے کرتے رہو اور ایسے دعائیں مانگو. لیکن بعد میں رزق کی طرف جو بے شمار دعائیں لکھ رکھی ہیں لکھنے والوں نے کہ نہیں نہیں، یہ تو دعائیں سکھائی اللہ کے رسول، رزق کی دعا مانگو، بیٹھ جاؤ رزق کی دعا. ان فیکٹ ایسا اللہ کے رسول نے خود تو کیا نہیں، آپ کی حیات طیبہ میں تو ایسا ملتا نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان اس کو چاہیے کیا، اس کی ضرورت ہے کیا. بالکل اگر ایماندار ہے تو پتہ چل جائے گا مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکار ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوں، بیکار اٹکلیں بہا رہا ہوں، ایسے ہی پھر رہا ہوں پیچھے، بیکار، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے ہی میری سانس، ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، یا بات میں غلط کروں. وہ تب یقین آئے گا جب فرشتے روح نکال کے لے جائیں گے اور ہمارا وہ اعلان ہوگا یا جنازہ یا دفنایا جائے گا. یہ شاید انسان اس وقت بھی یقین نہیں کرتا. میرے کچھ تھوڑے سے ایکسپیریمنٹ مجھے ایکسپیرینس ہیں تھوڑے سے، جو میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتاؤں گا، ویڈیو پہ نہیں بتاؤں گا. تو وہ حیران کریں گے آپ کو، وہ یہاں نہیں بتا سکتا، وہ کہیں گے عجیب مس پھیلا رہا ہے. لیکن ایسا ہے، انسان پتہ نہیں اس وقت بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا، مر کے بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، پتہ نہیں وہاں جا کے یہ کیا کرے گا. بڑا بے چین جس کی روح ہے، بڑا بے چین دماغ کی چیز ہے. اگر یہ وہاں جا کے جاگتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں آئے گی. بہر قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. قوم شعیب نے طنز کیا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان بتوں کو، ان کی عبادت جن کی ہم کرتے تھے ہمارے باپ دادا، تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں، اور نہ تصرف کریں، نہ خرچ کریں، اپنی مرضی نہ کریں اپنی کمائی ہوئی مال میں، اپنی ملکیت میں. بولے کہ تم ہی ایک دانا اور نیک چلن رہ گئے ہو جو ہمیں بتاؤ گے، باقی تو سارے یہاں گدے بیٹھے، آپ ہی علامہ نکل آئے. آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ان بتوں کی ان کی عبادت مت کرو جن کی پوجا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کرو، لگژریس لائف. اب میں نے کسی سے پوچھا، یہاں وہ خواتین میں تھی، نوعمر 20-30 سال کی لڑکیوں میں کتنی عقل ہوتی ہے آج کل ظاہر، کتنی ہو سکتی ہے؟
بہرحال میں نے ان کو یہ 2-4 باتیں کی. میں نے کہا دیکھیں کہ یہ سب اسٹینڈرڈ چیزیں جو ہے نا یہ ابھی سے چھوڑ دو تم لوگ. ہم نے کھا کے دیکھ لیا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کم کریں اس کو. ہر وقت چاٹ سموسے اور بازار کا کھانا اور یہ روسٹ اور ڈیپ فرائی یہ بہت اچھی چیزیں نہیں. آپ گھر میں بنائیں, اس کی عادت ڈالیں. ایک تو بزی رہتا ہے انسان, اپنے ہاتھ سے بنایا وہ پاک صاف ہوتا ہے. یہاں تو عذاب یہ ہے کہ آپ باہر کی چیز لے لیں, ناپاک بھی ہوگی, بنی ناپاکی سے ہوگی, نجاست سے. آپ وہ بنانے والا دیکھ لیں. آپ حلوہ پوری لینے چلے جائیں میرے ساتھ, یا میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں, دونوں جیسے ہی چل کے آپ کی چلے جاتے ہیں. یور پلیس اور مائنڈ. وہ باہر تو کسی اور مطلب میں کہتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ آپشن دے رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں یا آپ کے ساتھ. دیکھتے ہیں وہ پکانے والے کے ذرا حلیہ دیکھیے گا. یہ گارنٹی ہے کہ اس نے استنجا نہیں کیا ہوگا, کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے. جگہ ہی نہیں ہے. گئے گا کدھر, باتھ روم ہی نہیں ہے. جب ہوگا کسی نالی پہ بیٹھ کے واپس آ جائے گا, آ کے پھر حلوہ پوری. یعنی کامن سینس, کامن, یہ نارملی ہو رہا ہے. مرغی والے کو دیکھ لیں آپ, وہ مرغی دکان پہ کھڑا ہے سارا دن, کیا اس کو موتر شوتر کوئی نہیں آتا, کہاں جاتا ہے؟ استنجا شریف فرمانے کوئی غسل خانہ شریف فرمایا ہوا اس نے, وہاں صاف تازہ پانی بھر کے رکھا ہوا ہے. وہاں تو پانی ہے ہی نہیں. وہ تو ہاتھ نہیں دھوتا, وہ چھری نہیں دھو سکتا, چھری پہ خون لگا ہوا ہے. وہ ہمارے ابا جی اس پہ بڑا اعتراض کرتے تھے کہ یہ چھری پہ خون لگا ہوا ہے, خون ہے حرام, تو تم اسی سے کاٹ رہے ہو, یہ خون ناپاک نہیں ہے. تو بہرحال ان کی اپنی سوچ تھی, میری سوچ مختلف ہے, لیکن بات ہے خون کے اندر جراثیم ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. جس چیز پہ خون لگا رہ جائے, سب سے زیادہ جو پینیٹریٹ کرے گا وہ جراثیم وہاں کرے گا جہاں بلڈ ہے. اور مرغی کی دکان بھری پڑی ہے, وہیں سے کھا رہے ہیں ہم نے وہیں سے کھائی ہے آج تک, 50 سال کے ہو گئے, ہم نے وہیں سے کھائی. مقصد سب اسٹینڈرڈ بھی اور گندا بھی, اور کم ناپتول میں بھی کم, سارا ہی کام خراب. تو اگر ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتائیں نا کہ جی یہ چیزیں ہم کر کے دیکھ چکے ہیں, بڑا بیڑا غرق ہے, بچ جاؤ اس سے, وہ مانتے کو تیار نہیں کرتے. چسکا اسی میں ہے. اس بچی نے بھی مجھے یہی جواب دیا کہ مزیدار یہی ہوتا ہے, بازار کا کھانا بڑا مزیدار ہوتا ہے. میں کہا بسم اللہ پھر کھاؤ. ہمارا کام نہیں ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتا دیں اے نبی ان کو صلی اللہ علیہ وسلم, باقی تو فیصلہ تو میں کروں گا. تو ہمارا بھی اتنا ہی جتنا پتہ چلے آپس میں ڈسکس کر لیں کہ جی یہ تو بات منع ہوئی بھی ہے, ہم اس میں اپلائی کر رہے ہیں, اس کو ختم ہونا چاہیے. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. تقریباً وہی بات ہے جو بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اے میری قوم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم بھلا سوچو اس بات کو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوا, میرا راستہ صحیح ہوا, اور اس نے عطا کیا مجھے اپنی جناب سے عمدہ رزق روزی, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں, اور اس عمر میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں, نیز میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مگر چاہتا ہوں کہ اصلاح کروں, درستی کروں, جہاں تک میرا بس چلتا ہے, جتنا میرے بس میں ہے اتنا تو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم میرے پیارے ہو, لاڈلے ہو, قریبی ہو, علاقے کے ہو, قوم کے ہو. میں چاہتا ہوں تم بچ جاؤ, اور نہیں میرا راہ پانا مگر اللہ کی مدد سے. میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے, میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. بالکل وہی بات ہے کہ جی اتنا ہی ہے. انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنی جان کو ہلکان نہیں کریں گے, یہ نافرمان ہو گئے, بات مانتے نہیں. بڑے تکلیف کی بات ہوتی ہے. آپ کی بات اگر صحیح ہو, آپ کی بات سچ ہو, اور آپ کی فیملی ممبرز ہوں, بیٹا یا بیٹی بیٹھے ہیں ساتھ, 3-4 گھر کے 10 لوگ ہیں, 8 لوگ ہیں, جن کے لیے آپ کھپ گئے بالکل ایمانداری سے. بیٹے بیٹی کے لیے آپ بےایمانی نہیں کر رہے ہوتے, لائلٹی ہوتی ہے آپ کی اولاد کے لیے کہ جی ان کو کچھ کرنا ہے, بیوی کے لیے, ماں باپ کے لیے لائل ہوتے ہیں آپ. اینڈ پہ پتہ چلے کہ جی وہ سب سے بڑا مخالف ہے, بیٹا یا بیٹی آپ کا, یا بیوی آپ کی مخالف ہے, یا ماں اور باپ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹھیک نہیں جانتے. آپ کہاں کھڑے ہیں پھر؟ ساری زندگی کھپنے کے بعد اگر آپ کو یہ نتیجہ ملے کہ جی بیٹا اس راستے پہ نہیں ہے, آپ کے اس راستے کو غلط سمجھتا ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں. کون سا راستہ؟ اطاعت کا راستہ, فرمانبرداری کا راستہ, طہارت کا راستہ, پاکیزگی کا راستہ, حرام سے بچنے کا راستہ. اگر وہ اولاد ہی ہو نوح علیہ السلام کے بیٹے جیسی, اور پتہ چلے کہ جی یہ ڈوبے گا, یہ نافرمان ہے. لوط علیہ السلام کو پتہ چلے یہ میری بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے جی. نوح علیہ السلام کو کہا جائے تمہاری بیوی نافرمانوں میں لکھی گئی ہے, پیچھے رہ کے جاتا ہے کہ یار جس کے لیے کھپا تھا بالکل, یعنی میری سائیکل کا دوسرا پہیہ ہی فارغ ہے, ایک ویلنگ 1 ویلنگ کر رہا ہوں میں, تو بیٹا غرق ہو. تو
آپ کو کیا لگتا ہے بندہ بشر ہو، چاہے رسالت کا مرتبہ ایک الگ ہے، وہ عام بشر نہیں ہوتے، لیکن بشری جبلتیں ان میں رکھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے۔ ان کے کیا احساس، بلکہ وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، عام آدمی کے احساسات کم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ پاکیزہ اور لطیف ہوتے ہیں، ان کے احساسات بھی زیادہ ہوتے ہیں، کئی گنا زیادہ۔ تو کیا فیل ہوتا ہوگا کہ میری قوم یہ ساری کی ساری جہنم میں جانے والی ہے، سب کے سب پر عذاب آنے والا ہے، تو وقت کے رسول کو کیسا لگتا ہوگا، لوط علیہ السلام کو کیسا لگا ہوگا؟ بتایا کہ جی صبح کا وقت ہے، بس نکل جاؤ یہاں سے، بس ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ جس قدم بھاری سے وہ گئے ہوں گے نکل کے، لوط علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر، ہیں بچے کچے لوگوں کو ساتھ دے کر، کمال، وہ کبھی سوچ کے دیکھ کیا ہوا ہوگا۔ یا شعیب علیہ السلام کو جو بتا دیا بتانے والے نے کہ انہیں بتا دو عذاب آنے والا ہے، سیدھے ہو جائے، اور قوم نے کہا کہ جی آپ ہی علامہ رہ گئے، آپ بتائیں گے، کیا فیلنگز ہوں گی؟ کتنا سخت کام ہے، کتنا مشکل کام ہے رسالت۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ هُودٍ وَقَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ بالکل گن گن کر دیکھو، مجھ سے اختلاف کرتے ہو کر لو، کوئی بات نہیں، آپ مجھے نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کی بات تو مانیں اور رسول تو مانیں، جو کہا ہے وہ تو مانو۔ تمہیں کہا ہے کہ غلط راستے پر ہو، تم جانتے ہو غلط راستہ ہے۔ تمہیں کہا ہے اللہ کی عبادت کرو، تمہیں بھی پتہ ہے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کسی کی نہیں ہونی چاہیے، اس بات کو تم مانو۔ میرے سے اختلاف میں سیدھے راستے کو تو نہ چھوڑو۔ ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری عداوت اللہ کی نافرمانی پر، مبادہ پہنچے تمہیں بھی ایسا ہی عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو۔ قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں، یہ تو ابھی کی بات سمجھ لو، تمہاری آنکھوں دیکھا حال سمجھ لو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے اور دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، میرا رب بڑا مہربان ہے، پیار کرنے والا، کہ وہ تمہیں ابھی بھی چھوڑ دے گا، آ جاؤ، لوٹ کر آ جاؤ، وہ تو سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، وہی بات کی انہوں نے بھی، وہ بولے شعیب ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے مقابلے میں تو بہت کمزور ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ وقت نبی نے کہا کہ میں خود کو بڑا کمزور جانتا ہوں، لوط علیہ السلام نے جب کہا کہ کاش میرے اندر بھی وہ طاقت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کر پاتا، تو میں روکتا اس بات سے، لیکن میں تمہارے جتھے کے مقابلے میں بہت کم ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا ہم جو آ گئے ہیں عذاب ہی جو نازل کرنے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ فرشتوں کی مدد لیں۔ لوط علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ فرشتوں سے مدد، وہ یہ چاہتے تھے مجھے ہی ایسی طاقت مل جائے، میں اپنی قوم کو سیدھا کر لوں، موقع مل جائے۔ یہ کہیں روایتوں میں نا، جو قرآن شریف میں دور دور تک ذکر نہیں ہے، روایتوں میں مشہور یہ ہے کہ ان کو کہا گیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی وہ بحث کا ذکر ہے قرآن شریف، کہ انہوں نے بھی بہت آرگومنٹ کیا کہ ان کو کسی طرح بچانے کا کوئی طریقہ، کہ لوط میرا بھائی ہے، اور مطلب سگے بھائی نہیں، لیکن کہا کہ یہ میرا بھائی، اور کسی طرح سے اس قوم کو بچایا جائے۔ انہوں نے کہا اس قوم سے کوئی 100 آدمی بھی فرما بردار لے آؤ، چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا 100 نہیں تو کچھ کم ہو جائے، انہوں نے کہا 50 لے آنا۔ یہ ڈھونڈتے پھرتے رہے، 50 آدمی نہیں ذہن میں آئے کہ کس کس کو اکٹھا کریں اللہ کے حضور، نام گنے نہیں پورے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپشن بھجوائی کہ جی ٹھیک ہے 10 آدمی اگر تمہاری قوم میں فرما بردار ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، عذاب ٹال دوں گا۔ 10 بھی پورے نہیں ہوئے، 10 بھی پورے نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو کوئی تمہارے پر دلیل واضح نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ کہ جی عذاب ہی آئے گا، تم خود سوچو۔ تو گن کے تم جانتے ہو جنہیں کہ 10 بھی تمہاری قوم میں ایسے نہیں جنہیں تم کہو یہ پاک باز راست باز ہے باہر۔ تو یہ بھی شعیب علیہ السلام بھی اور لوط علیہ السلام بھی چاہتے یہی تھے کہ کسی طرح ہدایت ہی آ جائے۔ ظاہر ہے وہ انہیں پتہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، یہاں عذاب رسولوں سے نبیوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے فرشتے لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ جانتے تھے کیا ہونے والا ہے۔ تو قوم کو سمجھا رہے تھے آخر وقت تک۔ انہوں نے کہا جی ہم تو سمجھتے ہیں آپ بڑے کمزور ہیں ہم میں، وَلَوْلَا وَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی فیملی کو، ہم باپ دادا کو لحاظ کر رہے ہیں کہ جی وہ بڑے چنگے تھے، ہم آپ کو تو مطلب ورنہ دل تو یہی کرتا ہے کہ آپ کو سنسار کر دیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تم ہم پر غالب آ تو سکتے نہیں، ہمیں روکنے والے تو تم نہیں ہو، تو ہم تمہیں ایسا کر سکتے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ،
وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. آپ نے فرمایا میری قوم کیا میرا کنبہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور تم نے ڈال دیا اسے پش پشت؟ بے شک میرا رب جو عمل تم کر رہے ہو اس سے وہ احاطہ کیے ہوئے. یعنی فیملی کو بالکل، اب پھر وہی بات آ جائے گی پیچھے، خاندانوں کی جو بدماشی یہاں پاکستان میں بہت زیادہ ہے، ہندوستان میں تھوڑی کم، اور باقی دنیا میں سب سے زیادہ جو بدماشی ہے فیملیز کی، کہ جی ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وارث ہیں اس مذہب کے، اس رسالت کے وارث ہیں ہم نبی تو نہیں ہیں لیکن چونکہ ہم اس اولاد میں سے ہیں، فلانی اولاد فلانی اولاد فلانی اولاد میں سے، اس لیے ہم وارث ہیں. اس بدماشی کو قرآن شریف میں ہمیشہ منع کیا گیا. آپ ڈھونڈ کے دکھا دیں جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو کہ یہ اولاد یا وراثت بڑی کمال کی چیز ہے، اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ لو، کہیں مل جائے. آپ وہ آیت دکھا دیجیے گا. ہمیشہ ڈیموٹ کیا گیا. یہاں پہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری فیملی زیادہ معزز لگتی ہے تمہیں، میرا اللہ تمہیں زیادہ معزز نہیں لگتا کہ اس کا واسطہ دے رہا ہوں، وہ عذاب لینے والا ہے. تم اب میری فیملی کا لحاظ کر کے مجھے کہہ رہے ہو کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. جس سے ڈرنا چاہیے، جس کی عزت ہونی چاہیے تقریم، تم اس کو نہیں مانتے. بے شک میرا رب جو تم عمل کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے. یا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. اور اے میری قوم تم کرتے رہو اپنے کرتوت جیسے کر رہے ہو، پھر میں اپنے طور پہ عمل پیرا رہتا ہوں، پھر پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اور جب آن پہنچا ہمارا حکم یعنی عذاب، تو ہم نے بچا لیا شعیب کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور ان ظالموں کو خوفناک کڑک نے آن پکڑا. صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. یہ اس سخت ترین عذاب کا ذکر ہے. اب یہ کس قسم کی کڑک ہوگی؟ بجلی کی کڑک، ایک خوفناک دھماکے کی آواز، یا ایک چیخ کی آواز، ایک چنگھاڑ کی آواز ہے. ویسے تو کڑک جو ہے نا، صحیح حد جو ہے نا، وہ بجلی کی کڑک کے بارے میں زیادہ تر ملتا ہے، صاعقہ کے بارے میں، اس کی آواز ایسی جو زبردست کڑک ہے. جیسے قرآن شریف میں ذکر بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے کانوں کی سماعتیں ہی لے جائے اور بصارتیں ان کی ختم ہو جائیں اس کی چمک سے. تو شاید ایسی کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں جیسی کڑک سنتے ہیں. وہ قرآن شریف میں ذکر ہے. تو غالباً کوئی ایسی آواز بڑے زبردست دھماکے کی کہ وہ اتنی زوردار کہ یہ جاسمین اب فی دیارہم جاسمین اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. یہ پھر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، بہت دور کی. ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں ایسا ہو جائے. یہ اب جس طرح نظر آ رہا ہے نا دائیں بائیں ہر طرف سوائے چکر بازی کے کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں ہو جائے. پیسہ بڑھ رہا ہے، آپ یقین کریں، آپ خود اندازہ لگائیں، پیسہ بڑھ رہا ہے، گزارا نہیں ہو رہا. مہنگی ہو رہی ہے نا چیزیں، کتنی مہنگی ہو رہی ہے، پھر بھی ہم کھا پی زیادہ رہے. ہمارا جو فوڈ انٹیک ہے وہ زیادہ ہے، پہلے کم تھا. ہاں کوالٹی آف فوڈ نہیں ہے، کوالٹی آف فوڈ نہیں. ابھی جیسے ہم کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ چلغوزے ایسے ہی کھا لینے، بادام ایسے ہی بازار سے لے آنے. ابا جی کو بڑا شوق تھا ہمارے کو بادام کھانے کا، تو یا تو خود لے آتے تھے وہ 10-20 روپے کے وہ اتنا سا وہ لفافہ، یا مجھے بھیج دیتے کسی کو جا کر وہ سبزی منڈی سے بادام لے آئے، گری بادام بالکل 10 روپے کے. تصور کوئی نہیں ابھی کہ آپ 10 روپے کے گری بادام لے کے 10 روپے کی تو آپ کو مونگ پھلی نہ کوئی دے، 10 روپے کے تو چھلی کے دانے کوئی نہ دے. بیڑا فرق. پھر لوگ کہتے ہیں یہ سیاست بدماشی، یار کچھ ہوا ہی نہیں. اور غضب خدا کا اتنا پردہ آنکھوں پہ، اتنا پردہ آنکھوں میں پڑ گیا کہ لوگوں کو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تمہارے نعرے بازی ختم نہیں ہوتی یار. اور کب آنکھیں کھلیں گی؟ تم کیسے کہتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، بہتر ہو رہا ہے؟ تو کس لیول پہ بہتر ہوا بھائی؟ بیڑا غرق ہو گیا، تباہ ہو گئے. عام آدمی کے پاس آٹا نہیں ہے، 200 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا یار. عجیب بدماشی سوچ میں ہے کہ کون سا پردہ ہے، کس لیول کا پردہ ہے جو آنکھوں پہ پڑتا ہے اٹھتا نہیں ہے. پچھلے 20-30 سال پہلے اپنی زندگیاں تو دیکھو، سادہ زندگی تھی لیکن کھانے کا تو کوالٹی تو دیکھو. مطلب آٹا چکیوں کا یہ صاف ستھرا آٹا ہے،
صاف ستھری سبزی آ رہی ہے، آرگینک کھانے ہو رہے ہیں، انڈے کا مسئلہ کوئی نہیں، شیور مرغی اویلیبل کوئی نہیں، دیسی کھائی جا رہی ہے۔ گوشت جناب علی 30-40 روپے کلو گوشت فرسٹ کلاس، جو میں نے خریدا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے جو خریدا ہے بہترین خریدا ہے گوشت، بڑا گوشت، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت 50 روپے، 40 روپے، 50 روپے گوشت بکرے کا۔ آپ کو لگتا ہے فرق ہی نہیں پڑا؟ 2000 روپے کلو گوشت آپ کو لگتا ہے بالکل سستا ہو گیا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرق نہیں پڑا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں جو ابھی قرآن شریف میں پیچھے لکھا ہوا تھا کہ تمہارے پاس مال تو بہت ہے، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم یوم عذاب یوم محیط، میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال تو ہو رہے ہو، مال تو تمہارے پاس آ رہا ہے، لیکن عذاب قریب آ رہا ہے، عذاب قریب آ رہا ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ پکڑ بھی نزدیک ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں مال کتنا آ رہا ہے، پہلے ہماری تنخواہیں کیا تھی، آمدن کیا تھی، آج تنخواہیں اور آمدن کیا ہے، لیکن کوالٹی آف فوڈ کیا ہے، کوالٹی آف لائف کیا ہے، بیڑا گرک ہے۔ ابھی یہ چور بازاری پچھلے دنوں آپ نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، ہسپتال بند ہو گئے تھے، کرونا آ گیا، ہسپتال بند، ہارٹ کے بند، کڈنی کے ڈائلسس بند، سب کچھ بند، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، مریض بھی پڑے پڑے، کوئی مسئلہ نہیں، مر بھی نہیں رہے لوگ۔ اپنی آنکھوں سے چور بازاری دیکھی نا لوگوں نے، یہ تو سارا فراڈ ہو رہا ہے کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے تو وہ اس کو وہ بائی پاس اور سٹنٹ جو گیا سٹنٹ ہی ڈالے چلے جا رہے ہیں، پریکٹس کروا رہے ہیں وہاں پہ، ہاؤس جاب کروا رہے ہیں لوگوں کو، کیا کرا رہے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ 4-6-8 مہینے وہ بند رہتا ہے کرونا کے اندر، وہ ڈپارٹمنٹ ہی بند ہے اور کوئی آپریشن کوئی سٹنٹ نہیں پڑا، لوگ سروائیو کر رہے ہیں، زندہ ہے۔ وہ کیسے زندہ ہے؟ ابھی نہیں زندہ، وہ ابھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، وہ جا رہے ہیں سارے پیٹ میں، گلے میں، گردن میں درد ہے، وہ چڑھ گیا مجھے ہارٹ اٹیک ہے، وہ اس کو سن ڈال کے فارغ کرتے ہیں۔ کوئی تو احتیاطاً ڈال دیتے ہیں کہ یہ کل آئے گا پھر ڈالنا ہے، آج ہی ڈال دو، 2 ڈال دو، ایک زیادہ آئے گا ایکسٹرا، چلو پا دے وہی بھی، مطلب یہ کمال ہے۔ ساری چوری، وہ ہسپتالوں کی بدماشی پکڑی گئی کہ نہیں گئی؟ یہ باہر فوڈ آئٹم دائیں بائیں یہ سب، آپ کو چور بازار ریڑھ والا بیٹھا ہوا ہے مزے سے ہے جی، وہ اس سے کرونا نہیں پھیل رہا تھا، باقی تمام پڑھا لکھا طبقہ اس سے کرونا پھیل رہا تھا، خاص طور پہ اسکول کرونا پھیلا رہے تھے، تعلیم سے کرونا پھیل رہا تھا، جہاں پہ اسپرے بھی ہو رہے تھے، ماسک بھی لگے، سب الٹا کام، سارے آپ جس چیز کو گنیں گے سب فراڈ ہو رہا تھا، اول سے آخر تک سوا ستیہ ناز ہوا تھا، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا تھا۔ اکیلا پاکستان تو پھر میرا ذرا بہت بہتر تھا ان کی نسبت، کہ یہ تو اپنی ضد میں خیر نکل ہی گئے، باقی تو دنیا میں اس سے بھی بدتر بیڑا ہی غرق تھا۔ تو بہرحال کثرت مال آ رہی ہے، کوالٹی آف لائف ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کا کوالٹی آف فوڈ ٹھیک ہو رہی ہے، کھانا پینا آپ کا بڑھ گیا ہے، 6 ٹائم کھاتے ہیں لوگ، نارمل 6 ٹائم گھروں میں کھانا کھایا جا رہا ہے۔ پہلے صبح اور شام کوئی چانس نہیں تھا کہ اس کے علاوہ روٹی پکتی ہو، صبح کے وقت عورتیں روٹیاں لگا کے فارغ ہو گئی، اور کوئی ناشتے کے بغیر یہ سارے کھیتوں میں جانے والے ناشتہ کون کرتا تھا؟ صبح 4 بجے کون، وہ تو فجر کی نماز پڑھی اور نکل گیا کھیتوں میں، اور وہ 10-11 بجے عورتیں لے کر جناب علی وہ لسی کے گلاس اور وہ گھر کی صفائیاں کر کے وہ پیڑا مکھن کا تھوڑا سا اچار، وہاں بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے، دیٹ از آل۔ مغرب کے ٹائم جب بالکل اندھیرا ہو گیا، کسی کام کے لائق نہیں ہے، گھر آیا کھانا کھا کے سو گیا، دیٹ از آل، اس کے علاوہ کوئی کام، سمپل لائف، سیدھا کام، پیدل جانا پیدل آنا، سیدھی زندگی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مال متا نہیں، کوئی پیسے بچانے نہیں۔ تمہارا تو اللہ تعالیٰ کا وہی قرآن شریف میں اسی لیے لکھا ہوا کہ میں تمہیں خوشحال ہوتا تو بہت دیکھ رہا ہوں، لیکن عذاب بہت قریب دیکھ رہا ہوں، کہ خوشحالی کا جو 2 نمبری ہے یہ بہت آگے جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو کرونا بڑا راس ہے، دیکھا نا آپ نے بلڈنگیں اور گھر کیسے بنائے لوگوں نے، ماسک بیچ کے، سینیٹائزر بیچ کے لوگ امیر ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے، اور بڑی خوشیاں منائی لوگوں نے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ خوف خدا عذاب الہی ہے، کہ یہ ہمیں دعا ہی رہ گئی ہے کہ جناب علی کوئی کرونا پھیلے اور اچھی طرح تو ہمارے ماسک زیادہ بکے، کمال ہو۔ مغفرت طلب کرو رب سے، دل و جان سے رجوع کرو، وہ بڑا مہربان ہے۔ اچھا جی، کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، یہ ایسے ہو گئے پھر فی دیارہم جاثمین، ایسے ہو گئے کبھی بستے ہی نہ تھے، وہاں بستے ہی نہ تھے۔ سنو، ہلاکت ہو مدین جیسے ہلاک ہو چکے تھے، مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے تھے سمود والے۔ قرآن شریف میں اگر لوگ یعنی تا قیامت چلے گی یہ بات
تا قیامت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہلاکت ہو ان کے ایسے ایسے یہ سمودیوں کے لیے، یا یہ مدینے کے جو پیروکار ہیں، یا لوط کے پیروکار ہیں، قوم لوط والے پیروکار، ان پہ ہلاکت ہو، یہ بربادی کے لائق تھے۔ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، جب قرآن پڑھا جائے گا ان پہ لعنت ہوتی رہے گی، ان پہ ہلاکت کی بددعا ہوتی رہے گی۔ اندازہ کر اور کہاں بعید ہے، کتنا بعید۔ ہم بڑے لاڈلے، یہ تو پھر بڑے لاڈلے تھے، ان پہ نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ قوم جس پہ ایک رسول بھیج دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی عزیز ہوگی، سمجھ سکتے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ تو بڑے لاڈلے لوگ تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آ گئے ہیں بائی چانس، بائی چوائس تو نہیں آئے نا۔ آپ جو مبعوث ہوئے ہیں وہ 1400 سال، 1446 سال ہو گئے، بس ٹھیک، 1400-1500 سال تو ہو گئے۔ میں نے اور آپ نے آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے ذاتی زندگی میں آپ کی حیات میں نہیں دیکھا، تو ہم زیادہ ہاٹ فیورٹ ہیں۔ ہم یہ اپنی آنکھوں سے شعیب علیہ السلام کو دیکھنے والی قوم پہ عذاب آ گیا اور ان کی ہلاکت کی بات ہو گئی، تو ہم بڑے لاڈلے، ہم بڑے کمال کے، ان کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کون چھوڑتا ہے؟ اور یہ بات یہ ہے کہ یہ وہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اصل بات جو دماغ میں نا وہ یہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر یہ سچا ہے تو پھر لے آؤ، ویک لینے جی، کر لینے، پھر بڑی تجھے گلا کر دے ہیں جی، بڑا another holy man۔ لوگ آپ لوگوں کو بتائیں گے نا اگر یہ بات بازار میں کوئی قوم لوط کا یا قوم شعیب کا پڑے کہ جی یہ حرکتیں بند کر دو، لوگ کہیں گے آگے جی مولوی آگے ایک اور، یہ بھی چندہ مانگے گا۔ اور کمال ہے جو وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں وہ چندہ مانگنے کے لیے لگا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا ڈرا کے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم کیا کریں۔ اب یہ پاکستان سے باہر کی بات سنا رہا ہوں، یہ بالکل یہ بھی آنکھوں دیکھی بات ہے۔ باہر جو ناپ تول میں کمی کر جاتے ہیں نا، مقصد وہ ایسے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم شراب بیچتے ہیں، ہم خنزیر کا گوشت بیچتے ہیں، ہم پروہیبٹڈ آئٹمس بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، تو سروس بھی دیتے ہیں، مطلب کیفیٹیریا ہوٹل ہے، ہم شراب سرو کرتے ہیں، خنزیر کا گوشت پکا کر ہمیں سرو کرنا پڑتا ہے، یہ لوگ کھاتے ہیں، ہم کیا کریں۔ چائنا اور کوریا کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، وہاں تو کتا بھی پکاتے ہیں نا یہ جا کے پیسے کے لیے، وہ کھاتے ہی جب وہ ہے تو کیا پکائیں گے۔ تو ان کے دل میں ایک وہ ہوتا ہے سانپ پکایا میں نے، یار کوبرا پکا کے بھیج رہا ہوں، میں کھاتا نہیں، لیکن مسلمان کو ڈائریکٹ کیڑا تو، اور پاکستانی ہے تو اس میں تو کیڑوں کی ایک بھرمار ہے، کیڑوں کی سیل نکل آتی ہے باہر۔ پاکستان میں تو ایک دو کیڑے کاٹتے ہیں نا اس کو، ریسٹ کا کیڑا، آرام کا، میں سوتا رہا ہوں، اوندھا پڑا رہا ہوں۔ تو باہر جا کے وہ مذہبی کیڑے اس کے بہت جاگتے ہیں، میں مسلمان ہوں، کہیں میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ نہ جائے، اللہ کرے کوئی گورا ہی نہ ہو، چلو گورا ہو خیر ہے، کالا ہی نہ ہو، اور خطرہ ہی ہوتا ہے کالے کے ساتھ نہ بھاگ جائے اور واپس بھی آ جائے، وہ بڑا رولا ہے واپس ہی نہ آ جائے، جو بھاگی کرے واپس نہ آ جائے، اور واپس آ گئی تو آپ کو ٹکا کے رکھنی ہے نا۔ پاکستان میں خدا نہ خواستہ کسی کی بچی اگر شادی کر لیتی ہے، یہ بڑا ایپ بنا ہوا ایک یہ بدماشی ہے، وہ شادی کر لی، اگر وہ واپس آتی ہے ماں باپ کے گھر تو ماں باپ تو اس کو رکھیں گے نہیں، جہاں سے مار دیں گے، باہر آپ کو وہ بیٹی لینی پڑتی ہے واپس، وہ ایک اور بچہ بھی ساتھ لائی ہوتی ہے، کہتی ہے کالے کا بچہ بھی میرے ساتھ، وہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے بھاگ تو گئی واپس نہ آ جائے، وہ پتہ چلتا ہے بھاگ گئی تھی واپس آ گئی پھر بھاگ گئی، یہ ایک بڑا رول ہے، وہ کیڑے اس کو پھر کاٹتے رہتے ہیں، وہ باز نہیں آتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پھر حج عمرہ کیسے کریں، خیرات زکوٰۃ کیا کریں، صدقات، تو وہاں پیارا سا مولوی پہنچ جاتا ہے جی، بیلا بیلا میارا میارا ہے جی، وہ فیل لگی ہوئی ہے مولویوں کی، وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو، ہم تمہاری جگہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، تمہارے پاپ دھو دیں گے۔ جیسے ابھی میں نے وہ فیس بک پہ خود وہ ایڈ پڑھا ہے، انہوں نے نمبر بھی دیا کہ جی جن کی قضائے عمری رہ گئی وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کے لیے قضائے عمری پڑھ دیں گے، مدرسے کے بچے ہیں کہ پتہ نہیں خود پڑھ دیں گے، آپ کفارہ دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس نے، مجھے یاد نہیں آ رہا، بہت اتھینٹک میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، بہت اتھینٹک، نام تو یاد آگے بتاؤں گا نہیں، بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا بڑا نام ہے۔ انہوں نے جناب علی فرمان یہ جاری کیا ہے کہ جناب قضائے عمری ہے یا روزے، تو اس کے لیے یہ جو آپ کے جو پیچھے رہ گئے نا پینڈنگ، اس کے لیے آپ کا ایک نماز کا 100 روپیہ بنتا ہے، آلموسٹ قضائے عمری آپ پڑھ نہیں سکتے، 100 روپیہ بنتا ہے، 500 روپے روز، اور اس طرح سے آپ گنتی کر لیں کہ جی آپ کو 25-26 سال کی جو رہتی ہے وہ اتنے لاکھ روپے بنتے ہیں، چندہ جمع کرو مسجد میں، ہم بخشوائیں گے، ہم بخشوائیں گے، کیوں؟ وہ وہی والا، وہ گنجا وہ بیٹھا ہوا پی کے میں، جی بھگوان، جی بھگوان، جی بھگوان، جی بھگوان، وہ یہ کر لیتے ہیں، اندر یہاں بھی بات کر رہے ہیں بھگوان سے، اسی طرح وہ کہتے ہیں جی میرے مولا، جی میرے مولا، جی میرے آقا، ہاں جی جو حکم میرے سرکار کا، بس، اور ادھر سبحان اللہ نعرے لگ رہے ہیں کہ جی
دربار رسالت میں پیش ہوئے ہیں بابا جی صاحب سرکار، ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے بات کی انہوں نے دربار رسالت میں، ہم نے خود دیکھا، رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میرے بابا جی دربار رسالت میں بات کر رہے تھے۔ یار کمال، بک رہا ہے بھائی جان، بازار میں بہت بک رہا ہے۔ پھر یہ آپ کے پاپ دھلوانے کے لیے بیٹھے کہ ہمیں بتاؤ ہم تمہارے پاپ دھو دیں گے، اتنے پیسے لگیں گے، تو مفت دھو دے ہیں، یا دربار رسالت سے پیسوں کی ڈیمانڈ آئی کہ جی اتنے پیسے بھیجواؤ۔ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں، بڑا کڑوا بڑا خوفناک سوال ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی عربی سعودی سن لے تو مجھے کبھی سعودیہ نہ آنے دے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی ہوگی یہ جو سونے چاندی کے تم نے دروازے لگائے ہیں مسجد نبی میں، یہ رسول اللہ کی پسند کی بات ہے، یہ سونے چاندی کے دروازے، یہ محلات، یہ کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر جو لگے، یہ اللہ کے رسول کو بہت پسند تھے، اور اگر پسند تھے تو کیا ان کے پاس مال کم تھا جو تمہارے پاس زیادہ ہے؟ کیا ان کو اگر وہ کہتے اللہ کو ایک درخواست پیش کرتے کہ جی مال ہی مال نازل ہو، کیا نازل ہوتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے خود اپنی حدیث میں بات فرمائی کہ میں کہوں سونے کا ہو جائے یہ پہاڑ تو ہو جائے گا، کوئی بعید نہیں تھی، اس مال سے بہت زیادہ تم دکھاتے ہو، شو مارتے ہو، اب بدماشی، دوسرے تھوڑا سا آگے جاؤ بھوک سے مر رہے لوگ، وہ بھیک مانگنے والوں کی لمبی لائن ہے، اس میں پاکستانی تو بہت بڑی تعداد میں، ان خبیثوں کو تو سنا پکڑ رہے ہیں، انہیں تو وہاں مار ڈالیں، واپس نہ بھیجنے کے، انہیں مار ڈالنا چاہیے۔ یہ یہاں سے جاتے ہیں عمرے کا ویزا لگوانے اور وہاں بھیکے مانگ رہے ہیں، ابھی وہ سروے آیا تھا کہ لاکھوں آئی ہیں حرم مکہ، حرم مدینہ میں پاکستانی، اور ہم نے خود دیکھے جدھر لائن لگی ہوئی ہے پاکستانیوں نے لائن لگائی ہوئی، بے شرم اور پیسوں والے، یہ مفت ہو رہے، یہ ایسے ہی، یہ جیبیں بھری نہیں ہیں ان کی، پیسے ریال بہت ہیں، وہاں سے مفت کھانا لے لیا، کسی نے پیکٹ دیا تو پیکٹ لے لیا، کھجوریں دی تو کھجوریں لے لی، جیب میں رکھا، اور پھر جناب واپسی پہ روسٹ ککڑ اپنے لیے علیحدہ لے کے جا رہے ہیں، کمبل، استریاں، برتن، سونے کے کڑے، وہ عورتیں چڑھا رہی ہیں وہاں کھڑی ہوئی، یعنی یہ ایک بدماشی کا اڈا ہے جو اس قوم میں ہو گیا، اور یہ بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، مجھ سمیت ہی ہوگا ظاہر، میں کون سا اس میں کہوں کہ جی بالکل دودھ کا دھلا ہوا، پھر اب وہ تو اینالائز کرے گا دور سے دیکھنے والا دوسرا کہ تم کیا ہو، تو وہ پکڑے جائیں گے، پھر ہم وہ تھوڑی ہے کہ جی شعیب علیہ السلام کو نکال لیا، ان کی قوم کے ان کے ماننے والوں کو نکال لیا، وہ تو برگزیدہ لوگ تھے، یہ تو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تو اپنے لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ ہم اس میں بھی جائیں گے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی نعتول میں کمی کی، کوشش کرتا ہوں کہ نہ زیادتی نہ کرے، تو بہرحال دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط دعوے ہوتے ہیں، بالکل جھوٹ ہوتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ہم نے ان کے لیے قیامت تک کی بات لکھ دی ہے، دیکھو کہ یہ بڑے لعنتی قسم کے لوگ تھے، ہلاکت تھی ان کے لیے، اس لیے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے شعیب یہ سمود کی قوم کے تھے، ایسے ہی ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت بچنا ڈرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، اس کے حکم کو چیلنج نہیں کرتے رہنا چاہیے بار بار کہ نہیں جی ہم بڑی لاڈلی قوم ہے اور ہم پہ اب وہ عذاب نہیں آئے گا۔ مولوی تو یہاں بیٹھا تقریریں کر رہا ہے نا کہ دربار رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں خوش ہو جاؤ، تم پہ اب وہ عذاب نہیں آئیں گے کہ تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں یا تم پہ کھلے عذاب ہے، ہاں بس قیامت آئے گی۔ اور تم نے سرٹیفکیٹ لکھوایا، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہو جائے گا اس پہ تو بڑی لعنت ملامت کی گئی ہے، سورہ توبہ پڑھ کے تو دیکھو، اس پہ تو وہ بے ہدایتی کی وہ تبرے بسائے اللہ تعالیٰ نے کہ تم تو وہ خبیث ہو جن کو نافرمانی کی آخری حد کراس کر گئے ہو، تم نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سچے قرآن کو دیکھا ہے اور تم نے نہیں مانا۔ تو وہ جو جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ پڑھ کے تو دیکھے کہ تم نے جب اللہ کے ساتھ ایک وعدہ باندھا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس کو وعدے کو توڑا ہے، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ تم جان لو گے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے والے، تم اس بات کو جان لو۔ تو یہ بڑا خوفناک کام ہے، یہ یہاں پہ ہمارا مولوی بڑی تعداد میں اس بات کا بڑا ہی دعوے دار ہے کہ جی امت مسلمہ پہ عذاب نہیں آئے گا، پتہ نہیں اس نے کہاں سے پڑھ لیا یہ بات کو ہے جی۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی ٹائم نہیں لگتا، الٹ پھیر میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ یہ قرآن شریف کا فیصلہ ہے کہ ہم تمہیں اچانک ایسے پکڑ لیں گے جب تم آپس میں جھگڑے کر رہے ہوگے، انہی مخمصوں میں پڑے ہوگے، ہمارا عذاب تمہیں اس وقت لا کے پکڑ لے گا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ جب اچانک ایسا ہو جائے گا تو انسان جب زمین کو دیکھے گا کہ یہ سارا ہی تو اگلنا شروع ہو گئی، باہر نکلنا شروع ہو گئی، تو وہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، وقال الانسان ما لها، وہ حیران ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی اتنا دور کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنے والے جو ہے نا، للکار دینے والے، یہ بڑے خوفناک لوگ ہیں۔
یہ اس طرح ہر دور میں گزرے. بدماشی، چور چکاری، اس کو نئے نام دے کے مارکیٹ میں رائج کر دیا، بیڑا غرق، تباہی لگا کے رکھی ہے. تو بالکل چیلنج کرنے والی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو، کہ وہ للکار رہے ہیں کہ جی آ جا سامنے، ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. یہ وہی بدماش ہے جیسے یہ نمرود تھا اور فرعون تھا، انہوں نے للکارا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو. اور ان کا نشان قدرت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ دیکھو ایسے ہو گئے جیسے بچتے ہی نہ تھے. ممکن نہیں. وہ دیکھو کہ وہ میخوں والا وہ فرعون وہ کدھر گیا ہے جی. اب تمہیں نظر آتا ہے اس قوم میں سے ایک بھی نظر آتا ہے کہ ہم نے اسے چھوڑا ہو؟ وہاں کہاں گئے بسنے والے، وہ محلات بنانے والے، وہ سونے چاندی کی اینٹیں لگانے والے، گئے کدھر؟ ختم ہو گئی وہ بات ساری کی ساری. یہ مال متا کما لیا. یہ قوم عاد اور قوم سمود بڑی طاقت والی قوم ہے، جسمانی طور پہ بھی بڑے طاقتور اور مال متا میں بھی یہ بڑے کاروباری ٹائپ کے لوگ تھے. کدھر گئے؟ ڈھونڈ لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈھونڈ کے دکھاؤ. اس قوم کا ایک ڈھونڈ کے دکھاؤ. سارے ہم نے مار دیے، کسی کو نہیں چھوڑا. اور ایسا چھوڑا یعنی ایسا کہ ایک کے اوپر تو تند و تیز ہوا بھیج دی پہلی قوم پہ، اٹھا کے پھینکا اس نے. اب دوسری قوم نے دیکھ لیا کہ یہ تو بڑا زبردست مسئلہ ہو جاتا ہے جی، تند و تیز ہوائیں چلتی. پھر انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے کہ ہوا چلے گی، ہم اس میں غاروں میں گھس جائیں گے، محفوظ ہوں گے، ہوا یہاں تک اپروچ نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چیخ کا عذاب نازل کر دیا. ایسی زبردست چیخ اب وہ پہاڑوں میں جب گونجی ہوگی تو وہ تو کانوں کے پردے ویسے ہی پھاڑ رہے ہیں، وہ تو ایکو سسٹم اس کا ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے. وہی عذاب بن گیا ان کے لیے ہے جی. تو اندازہ لگائیں یہ اس طرح چیلنج کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو. ہم بھی اسی چیلنج کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے کہ جی ہم مجبور ہیں، ہمارے حالات نہیں چلتے، بیڑا غرق ہوا ہے. او بھائی جان ہونے تو بیڑا غرق، لیکن اللہ کے حضور تو سیدھے ہو جاؤ. ہونے تو بیڑا غرق، مر جاؤ بھوک سے. لیکن یہ قوم باز نہیں آتی، ماننے کو تیار نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ الٹی سیدھی عبادتیں اسی لیے ہوتی ہیں. الٹی سیدھی عبادتیں ڈھونڈتا ہے آدمی اسی لیے. جب انسان میں چور بیٹھا ہو نا، وہ شور کرتا ہے پھر عبادت کے نام پہ، اچھلتا ہے کودتا ہے. مطمئن دل والے ہوں گے ایک نمبر عبادت کریں گے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے خیرات کرنی ہے، آپ نے حج کرنا ہے، آپ نے مکارم اخلاق ادا کرنے. اس میں سے کسی ایک آئٹم میں بھی شور شامل نہیں ہے، اچھل کود نہیں کسی میں بھی. اس کے اندر وہ تھوڑی ہے کہ جی بڑی بڑی مورتیاں بنانی ہیں آپ نے، یا تعزیے بنا لینے ہیں، یا خانہ کعبہ کے فلوٹ بنانے ہیں، یا مسجد نبوی کے فلوٹ بنانے ہیں، اور نعرے لگانے ہیں اور ڈیک لگانے ہیں اور پھرنا ہے بازار میں. کہاں؟ کچھ بھی نہیں، بکواس ہے ساری. یہ اہل سنت والجماعت اس میں گرفتار بری طرح، اس میں شیعہ پاگلوں کی طرح گرفتار، دیوانوں کی طرح. اور روتے ہیں ہندوؤں کو کہ گنیش کی مورتیاں اٹھائیں. او بھائی جان انہوں نے تو اٹھائے رکھی، تم نے جو اٹھایا تم نے دیکھا ہے تم کیا کیا اٹھا رہے ہو؟ تم نے کہاں سے اٹھایا؟ تم بھی تو وہی کر رہے ہو، وہی ریڑا لگا ہوا ہے. یہ تعزیے جو کر رہے ہیں، استاد کا تعزیہ، شاگرد کا تعزیہ، فلانے، یہ کہاں سے، یہ کس طرح؟ اور اس میں پیسے پھینک رہے ہیں، اور اس میں چراغ جل رہا ہے، اور کمال ہے اس میں صرف ایک مورتی لگا دو، کالی ماتا کا مندر تیار ہے. تعزیہ غور سے دیکھو تو صحیح، کبھی دیکھو. ویسے کوئی یہاں پہ خانہ کعبہ بنا لے اور وہ کہیں گے کہ جی انہوں نے شرک کر دیا. آپ بنا لیں ڈی ایچ اے میں ذرا بنا کے دکھائیں خانہ کعبہ ہے جی. جیسے وہ ٹاور بنایا نا، آئیفل ٹاور بنایا، وہ بنایا ہے نا، وہ آپ خانہ کعبہ بنا کے دکھائیں. حرم المکہ کا فلوٹ بنایا اور بیچ میں خانہ کعبہ بنایا. دیکھیں وہ آپ کو فتویٰ لگا کے مار دیں گے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے پیرالل ایک خانہ کعبہ بنایا اور یہ مشرکین مکہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنا کعبہ الگ کر دیا. اور تم گلیوں میں لے کے پھر رہے ہو. وہ ہمارے وہ اسد ماموں ہیں نا پشاور والے شاہ صاحب کے، وہ بھی کہہ رہے کہ جی ایک دن جب آئے تو وہ 12 ربیع الاول تھا، اور وہاں دیکھتے ہوئے آئے تو کہہ رہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی بڑی زیارتیں کی ہیں جڑے. میں حرم مکہ بھی دیکھا ہے، حرم مدینہ بھی دیکھا ہوں، جگہ جگہ مدینہ منورہ بھی دیکھ لیا، یہیں بیٹھے بیٹھے روضہ گنبد خضرا دیکھ لیا. یعنی مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ تم کر یہ اس لیے کہ آپ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. یہ کون بناتا ہے؟ غریب آدمی. غریب آدمی بنا لے گا جس کی دال روٹی نہیں چلے؟ نہیں جناب، یہ وہ بنائے گا جس کے پاس ایکسٹرا مال جس نے اکٹھا کیا ہے. پہلے تو وہ جواب دے کہ مال اکٹھا کیا کیسے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ انہیں بتا دیں تمہاری ضرورت سے جو زیادہ ہو وہ خرچ کر ڈالو. جب خرچ کر ڈالا تو تمہارے پاس سال بعد یہ لاکھوں کروڑوں روپے آئے کدھر سے؟ آئے کدھر سے؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ نے کبھی زکوٰۃ دی ہو، آپ کے پاس مال ہی نہیں تھا.
جب مال ہی نہیں تھا، جب روکا ہی نہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہی کر دیا ساری زندگی، ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں، زکوٰۃ کس بات کی دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کس بات کی دیتے ہیں؟ سیدھی بات ہے نا، انہوں نے مال روکا ہے تو یہ زکوٰۃ دیتے ہیں نا۔ ان کے پاس مال ہے تو یہ اس طرح سے لنگر کھانے چلا رہے ہیں۔ 5,000 آدمی کا لنگر چل رہا ہے، 100 دے کے، وہ جیسے ہمارے ایک بڑے پیارے عزیز اور بہت سارے، ایک تھوڑی بہت سارے، وہ کہتے ہیں کہ جی 80 من ہمارا لنگر پکتا ہے، 100 من ہمارا لنگر پکتا ہے، جناب 100 دے کے پکتی ہے، 200 دے کے پکتی، 500 پکتی۔ میں کہا جی ہم تو چندہ ڈالتے ہیں، 2 دے کے پکاتے ہیں بڑی مشکل سے، ظاہر ہے ادھر ہی کھا پی کے ختم ہو جاتا ہے، تو ہم تو پیسے ہے ہی نہیں، اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، پیسے تو تب ہوں اکاؤنٹ ہو پہلے۔ تو یعنی حالات تو یہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ لوگ محنت نہیں کر رہے نا، پھر سلسلے میں وقت نہیں دے رہے، دربار بنانی، مزار بنانی، مگمت بھی نہیں ہے۔ میں کہا بھائی جان اس کے لیے تو بڑا بے شرم ہونا پڑتا ہے، رنگ تو بدلا ان کا۔ میں کہا یہ تو بڑے بے شرمی کی بات ہے، اس کو تو بڑا پتھر دل ہونا چاہیے آدمی کو کہ جی پیسہ دو ہم دربار بنا رہے ہیں، دربار عالیہ۔ لوگ پوچھے کیوں بنانا ہے دربار، اینڈ یو ڈونٹ ہیو این آنسر، کیوں بنانا ہے؟ کیا قرآن میں ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ کیا دین بن جائے گا؟ کیا ایمان بڑھ جائے گا؟ کوئی جواب نہیں آپ کے پاس۔ تو جو کرنے والے کام ہے وہ مت کرو، ایمپائر بنا لو، بڑے بڑے کمپلیکس بنا لو، فلانا یہ وہ اے سی لگائے میں، یہ بنا، دربار بنا دیا، یہ لگا دیا، وہ لگا دیا، بیٹھک ہو گئی، جھنڈے لگ گئے، کمال ہے یار، مزہ آ گیا۔ پروٹوکول، پہلے ایک سٹیپ تلاشی، پھر دوسرا سٹیپ، ہاں جی کیوں ملنا ہے، ہاں جی کیوں ملنا ہے، وہ پتہ چلے جی پروٹوکول، او بابا جی سے ملنا ہے بڑا مشکل ہے، تیری ایسی کیسی، بابا بڑا پہنچیا بابا، وہ اتنا پہنچ گیا کہ آپ اس سے مل نہیں سکتے۔ یہ بدماشیاں ہوتی کیوں ہیں؟ آپ سیدھے راستے پہ، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، نماز روزہ بھی ہو رہا ہے، رزلٹ ہی نہیں آ رہا، رزلٹ۔ اب وہ دل میں کلک، وہ دل میں چور بیٹھا ہے، وہ پیشن ہی نہیں دے رہا، میری بکل دیوی چور، وہ والا تو، وہ تو بلے شاہ کا چور تو کیا بات ہے، بلے شاہ تو بڑے آدمی تھے نا۔ یہ بلے شاہ کے بارے میں بڑا مشہور یہ ہے کہ جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا، جو میرے منہ سے کبھی نکل رہی ہیں، تو اینڈ انجام یہ ہوا کہ پورے اہل علاقہ کے جو علماء حضرات تھے نا، انہوں نے یکسو اعلان کر دیا کہ یہ آدمی کا جنازہ نہیں ہوگا، یہ نماز کے لیے نہیں کبھی ہم نے دیکھا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کی تدفین بھی ہمارے قبرستان میں نہیں ہوگی۔ تمام علماء نے فتویٰ دے دیا اس بات کا، اور آج ہوا یہ کہ جناب علی بلے شاہ کا مزار تو ٹھیک ٹھاک، وہ چمک دمک کے ساتھ کھڑا ہے ادھر۔ اب میں نہیں کہہ رہا مزار بنانے شروع کر، تو میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بعد میں دکانوں نے بنایا، لیکن میں بات کر رہا ہوں وہ علماء مولوی غائب ہے، بات کرنے والا اس کا کلام میں وہ حیات ہے کہ آج آپ پڑھیں، آج آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کوئی تو بات ہے نا، سنیں تو صحیح، آپ حضرت سلطان باہو کا کلام سنیں، آپ کے شرید کھڑے ہو جائیں گے، شرید کھڑے ہو جائیں گے، آپ میں ایک کپکپی طاری ہو جائے گی۔ پیر وارث شاہ کا کلام پڑھیں، آپ میں ایک کیفیت طاری ہو جائے گی۔ حضرت غلام فرید کا کلام سنیں، آپ حیران پریشان رہ جائیں گے، آپ اچھلنے لگ جائیں گے، اندر ایک طوفان مچ جائے گا۔ ان سے اوپر بابا فرید کا کلام پڑھیں، آپ حیران پریشان رہ جائیں گے، آپ گھومنے لگ جائیں گے کہ یہ اتنے عظیم و شان بات اتنے آسان الفاظ میں اور اتنی سیدھی یہ کس طرح کرنے والے کر گئے۔ تو ظاہر ہے ان کے اندر بستا تھا نا ایمان، اندر قرآن شریف بسا ہوا تھا، اندر اللہ کی کتاب انہوں نے بسا لی تھی، وہ کتاب جیتے تھے، قرآن کو جیتے تھے، وہ منہ سے نہیں تلاوتیں کرتے تھے، شین کاف نہیں ٹھیک کرتے تھے، وہ الگ لوگ تھے، وہ ان کی زبان میں ان کے کلام میں اسی لیے تاثیر ہے۔ عام آدمی کو ایسے قرآن شریف کی تفسیر سکھاتے تھے کہ جو ان کی زبان کو سمجھ میں آئے۔ اب ظاہر ہے پنجاب کے علاقے کا رہنے والا ہے یا سندھ کے علاقے کا رہنے والا ہے تو اس کو عربی کتنی آتی تھی، وہ ان کی زبان میں ان کو سکھائی گئی ہے، جیسے حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی کا۔ اب وہاں کیا ہو رہا ہے میں اس کو نہیں ڈسکس کر رہا کہ عبداللطیف بٹھائی کے مزار پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، میں اسے ڈسکس نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت شاہ عبداللطیف کا کلام سنیں، شاہ جو رسالو پڑھے، آپ پتہ چلے آپ کو کیا چیز، یا حضرت لال شہباز قلندر کا کلام پڑھے۔ اب تمام مست قلندر کرنے والا وہاں بیٹھ کے اگر ننگا پھر رہا ہے تو وہ تو پھر رہ رہا بھائی، اس کو تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، اس پہ تو کیا ہم جواب۔ میں اس صاحب مزار کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی تعلیمات کیا تھی، آپ سب سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے بالکل اختیار کر لیا تھا اللہ کے دین کو، یہ جیتا تھا قرآن شریف کے اندر، اس کے اندر اتری ہوئی کتاب ہے یہ اس میں جی کر گیا ہے اور یہ جی رہا ہے، یہ جو ابدی کتاب ہے نا، یہ زندہ کتاب ہے، یہ باقاعدہ انسان سے کلام کرنے والی بات ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی
یہ نہیں ہے کہ جی یہ کہ باقاعدہ نارمل سی بک ہے، یہ تو الکتاب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی زندہ جیتی جاتی کتاب ہے، جو اس کو بیتتا ہے، جو اس کے اندر جو جیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی آپ مان نہیں سکتے، مان نہیں کہ جی اللہ ایک ہے اور قیامت آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ طیب طیب نے بات، وہ بھیڑا غرق ہوا، وہی رہ جاتا ہے، وہی دماغ، اس فوکس سے نکلتے نہیں، پھر وہی رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو بیتایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ میں جیا جا سکتا ہے، اسے سمجھا نہیں جا سکتا، اس کی قدرتوں پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس کی وسعتوں پہ کوئی بات نہیں، کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہوتے، اس کو بیتا جاتا ہے، اس میں جیا جاتا ہے۔ یہ سرشار ہوتا ہے آدمی، چار چبیرے احاطہ کیے ہوئے کے اندر، وہ تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، جب تین ہو تو چوتھا وہ ہے، محیط کیا ہوا ہے اس نے، ہر چیز میں احاطہ اس نے کیا ہوا ہے، چار چبیرے تمہارے، وہ ہر جگہ بین ہی اپنی تمام ذات صفات کے ساتھ موجود ہے۔ جب انسان خود کو اس کے حوالے کر دے تو بس پھر وہ اس میں بیتتا ہے، اس میں گزرتا ہے۔ یہ سائنٹیفک بتا رہا ہوں میں آپ کو، بالکل سائنس اسی میں دلیل ہے۔ یہ جو فوٹون کی تھیوری ہے بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تب تفصیل سے پڑھیں گے، تفصیل سے آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ کتاب اللہ کی ایسی کہتی ہے، ایمان ایسے ہی ہے۔ یہ 5 ارکان کا نام نہیں ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ نہیں چلتا ایسے، امکان نہیں۔ یہ تو آپ کی سانس میں، رگ ریشے میں، خون کی روانی میں بیتتا ہے انسان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور انسان بھی ابدی ہے، قرآن شریف کے مطابق انسان کو کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جانے والا ہے، فانی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو بقا ہے وہ الگ، وہ الوہی ہے، بندے کی جو بقا ہے وہ بشری ہے، لیکن بندے میں بھی بقا ہے۔ یہ یہاں زندہ ہے، اس سے پہلے اس کی روح تھی موجود، بالکل موجود تھی، پھر یہ یہاں زندہ کر کے بھیجا گیا، اس کو پھر موت آئے گی، پھر اسے اٹھا دیا جائے گا، پھر ابد الآباد زندہ ہے، یا جنت میں یا دوزخ میں، یہ ابدی بشری فطرتوں میں ہے، بشری فطرتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی ایک شان ہے، وہ شان بے نیازی ہے، وہ اپنی بشری فطرت میں زندہ ہے، وہ اپنی ذات میں زندہ ہے، وہ اس کی حیات، وہ حیات گر ہے، اس سے حیات ہے، اس نے حیات گر اخذ کی ہے، حیات ہونا اس نے تخلیق کیا ہے۔ حیات سے بہت آگے کی بات ہے، حیات تو بہت معمولی چیز ہے۔ تو بات اتنی ہے۔ اب جیسے آپ سنتے ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی کہانی ایسی سنا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی ایک وقت آئے گا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، ہے جی، پھر اس موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جس موت کو موت آئی ہے وہ والی جو موت ہے، جو موت کو آئی ہے اس موت کو بھی پھر موت آئے گی، ہے جی، ایسا ہی ہے، پھر اس موت کو موت آئے گی جو اس موت کو آئی ہے۔ انفینٹی ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں سمجھی جاتی نا باتیں، یہ نقطہ در نقطہ ہے یا کرید در کرید ہے، بیکار ہے، ایسے نہیں ہوتا نا، جیا نہیں جا سکتا ایسے، تو بہرحال بیتا نہیں جاتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ میں بیتیں گے نہیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ باقی ساری فروئی باتیں، ہم جو بیٹھے ہیں نا سارے فروئی لوگ ہیں، بیکار، ہمارا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ میں تو آج صبح بلکہ عرض یہی کر رہا تھا کہ ہم ہیں ہی نہیں، یہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ یہ ایک میلان ہے، خیال ہے کہ ہم ہیں، انفیکٹ میرا نہیں خیال کہ ہم ہیں۔ یہ آپ ابھی اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے دیکھ لیں، 50 سال آپ نے 40-50 سال گزار لی، آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ بھی یقین آ جائے گا کہ یہ بس صحیح بات ہے کہ ہم پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہاں یہ یقین آ جائے گا آپ کو۔ جو گزرے ہیں پیچھے، کتنے طاقت والے باپ اور دادا کو دیکھیں، ہم نے اپنے باپ کو وہ دور دیکھا ہے کہ بھنے خان، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ابا یہ آ گئے گھر میں، اور ہر جگہ ہی روب۔ ہم پہ تو خیر ہٹلر تھے ہی، ایون چچاؤں پہ وہ بڑے تھے تو یہ بھی سارے، ایون دادا بھی کہ جی وہ آ گیا بس اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ دور ہم نے دیکھا ہے ان کا۔ اور بھنے خانی پتہ ہے کہ جناب علی ذرا سی گڑبڑ ہوئی تو چھوڑنا ہے، آپ کدھر گئے، دیٹ از آل، ختم ہو گیا، وقت نکل گیا۔ دادا کو دیکھا، نانا کو دیکھا، یعنی اپنے قریبیوں کو اگر آپ دیکھیں، بڑی طاقتوں والے، بڑے ہولڈ جن کے، بڑے فصاحت بلاغت والے، بڑے حلیم الطبع بھی دیکھیں، بڑے کمال کے شان، سب فارغ، مٹی کے نیچے ختم ہو گئے۔ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو گیا ہے جی، ایسا ہو گیا جیسے تھے ہی نہیں، ایک برابر ہو گیا ہونا نہ ہونا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو گیا، 3 جنریشن ہماری آنکھوں کے سامنے سے ابھی جا چکی۔ تو کون سی اس میں آپ خود سمجھ لیں گے کہ ہمارا بھی ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہے، ہم انفیکٹ نہیں ہیں۔ ہمیں تو 40-50 سال والے کو تو بالکل ماننا چاہیے کہ ہم تو بالکل ہی نہیں ہیں، وہ کسی وقت بھی گھنٹی بج سکتی ہے،
ایک برابر ہے ہونا نہ ہونا. تو باقی ساری فروئی اور ایسی آساری باتیں ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور پناہ میں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا سخت ہوتا ہے, یہ بڑی سخت بات ہے, یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے, یہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. جب یہ نازل ہوتا ہے تو انسان کی بڑے بڑوں کی, آپ دیکھیں چھوٹا سا آپ کی انگلی میں کٹ لگ جائے تو آپ کتنا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہاں تو بندہ بڑا ٹھسے کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے نا جی, دیکھ لیں تو ایسی بخشے جانا ہے, تھوڑے دن عذاب ہوگا. وہ خبیثوں جو تھوڑے دن عذاب تم نے تمہارے ہی کہنے کے مطابق اگر تھوڑے دن تمہیں عذاب ہے, وہ تمہیں اندازہ نہیں ہے وہ تھوڑے دن کتنے ہیں. وہ ہزاروں لاکھوں سال پہ محیط ہو سکتا ہے. اور وہ عذاب وہ دوزخ کا عذاب ہے, وہ کوئی ایسے ہی عذاب نہیں ہے جی کہ جی تمہیں ڈاڈی بیوی ملی ہوئی ہے, وہ تم بھول جاؤ گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے.